حسینا یا حسینا رن میں جب بانو بے کس کی سواری آئی، رن میں جب بانو بے کس کی سواری لاش اکبر پہ یہ کرتی ہوئی زاری آئی، اٹھ میرے لال یہ ماں درد کی ماری اور دیکھو کہ شان سے ام تمہاری، دیکھو کہ شان سے اماں ہے تمہاری، نہ تو دج ہے نہ محمل ہماری، بیٹا سر کھلے بلوے میں اماں ہے تمہاری، سر کھلے بلوے میں اماں ہے تمہاری، اور تم کو 18 برس پالا تھا کر کے، صدقے تم پر سے تھی کی میں نے جہاں کی، دل میں کہتی تھی بڑی دی ہے خدا نے، کام آؤ گے میرا ہوگا جو وقت، کام آؤ گے میرے ہوگا جو وقت، آئی آفت تو گلا تم نے کٹایا، بیٹا آپ آفت سے چھٹے ماں کو پھنسایا، آپ آفت سے چھٹے ماں کو پھنسایا، اس مصیبت میں کہو ماں کدھر کو جائے، تم سا بیٹا علی اکبر یہ کہاں سے، صورت احمد کس طرح نظر پھر آئے، فاطمہ زہرا کو کیا جا کے یہ منہ دے لائے، فاطمہ زہرا کو کیا جا کے یہ منہ دے لائے، عالم فانی سے منہ تم نے تو موڑا، بیٹا دشت غربت میں اکیلا مجھے چھوڑا، دشت غربت میں اکیلا مجھے چھوڑا، رانڈ ماں ہو گئی تسکین مجھے دو، سر پہ چادر نہیں کچھ مجھ کو اڑاؤ، ہائے اس وقت میرے پاس تو آؤ، قید میں جاتی ہوں مادر کو چھڑاؤ، قید میں جاتی ہوں مادر کو چھڑاؤ، آ گئی کشتی میری ظلم کے طوفان کے بھی، سر کٹائے ہوئے سوتے ہو بیابان کے، سر کٹائے ہوئے سوتے ہو بیابان کے، اور تم تو کہتے تھے مدینے کی طرف جاؤ، فاطمہ زہرا بہن اپنی کو لے آؤ، وعدہ میں نے جو کیا ہے وہ بجا لاؤ، رو مت اماں کو زہرا سے میں ملواؤ، رو مت اماں کو زہرا سے میں ملواؤ، خوب زہرا سے ملایا میرے جانی، افسوس ہی چھوٹ گئے احمد ثانی، آپ ہی چھوٹ گئے احمد ثانی، اور کس سے دکھ اپنا کہوں جاؤں کہاں پر، کس سے جا کر کہوں دل اپنے کہ میں نا، کاش قاسم کی طرح بھی کرتی شادی، اور وہ بہو ران تو پاس ہوتی دمے بر، وہ بہو ران تو ہوتی دمے بر، میری حسرت نہ کو
افسوس ہے دولہا نہ بنانے اور تم تو پیدا ہوئے تھے تیغ ستمگر یہ گلا حلق ہوا ظلم کے خنجر ہائے یہ جور و ہم شکل پیمبر اور میں تو روؤں گی صدا تجھ علی اکبر میں تو روؤں گی صدا تجھ علی اکبر لاش اس بن میں تیری میں نہیں گڑواؤں گی روز پہ صاحب لولا کے لے جا روز پہ صاحب لولا کے لے جا رن میں جب بانوے حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الحاشمي الأبتي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين والسولة الهدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار البقرية والعلوم الجعفرية والحلم القاسمية والهجج الرزبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي إلى القائم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلاة اذان گرامی قدر موالیان حیدر کرار عاشقان رسول علیہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام پرساداران سرکار ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام مسلسل اور متواتر جب سے فلک پر 1447 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ فرش غم پر، فرش مجلس پر، فرش عزا پر تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کا یہ فرش عزا پر آنا، آپ کا فرش غم پر آنا، یہ آپ کے عشق کو بتلا رہا ہے، آپ کی محبت کو بتلا رہا ہے، اور آپ کا آنا اعلان کر رہا ہے کہ اے حسین، ہم نے آپ کو کل بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، ہم نے آپ کو آج بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، اس لیے کہ تنہا وہ چھوڑتا ہے، اکیلا وہ چھوڑتا ہے جسے اپنے عشق پہ اعتبار نہ ہو، جسے اپنی محبت پر یقین نہ ہو۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ عالم زر میں ان کی گواہی دی ہے تو شیعہ بنے ہیں،
وہاں لبیک کہی تھی تو یہاں عزادار بنے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ محبت بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت کو سمجھیں، اور یہ محبت اتنی عظیم ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، کہ انسان کے عقل میں اور انسان کے خیال طیور میں وہ وسعت، وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی وسعتوں کو پہنچ سکے کہ یہ محبت کتنی عظیم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو کل سے متصل کروں، اور چونکہ ہمارے آج ساجد بھائی جا رہے ہیں اور ان کے امام ضامن کا پروگرام بھی ہے، تو اور ان کا حکم بھی تھا، اور آج کربلا، چونکہ کل کربلا تک میں پہنچا بھی، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی بارگاہ میں کربلا کے عنوان سے، زیارت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے باتیں پیش کروں، لیکن اس سے پہلے چند گزارشات جو بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج کی ہماری یہ چوتھی تقریر ہے، چوتھی مجلس ہے، اور ہم آپ سے دستبستہ معذرت چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے کسی جملے سے، کسی لفظ یا کسی اشارے سے یا کسی کنایے سے اگر کسی کے دل پر کوئی چوٹ، کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو بہرحال آپ ہمیں ذاکر امام حسین علیہ السلام سمجھ کر حسین کے صدقے ہمیں ضرور معاف فرمائیں گے، چونکہ یہ ہماری آخری تقریر ہے۔ چونکہ تقریر کے بیچ میں پھر ہو سکتا تھا کہ یہ باتیں نہ آتیں، لہٰذا جو ہے وہ یہ بات آغاز میں عرض کر رہا ہوں، اور دعا گو ہوں ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو فرش عزا بچھاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے نام پر خرچ کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت انجام دیتے ہیں، کہ اللہ دارین میں ان کو سعادت نصیب فرمائے۔ اور آغازی میں دعا گو بھی ہوں ساجد بھائی کے لیے، اور خصوصاً ان کے والدہ کے لیے بھی، کہ اللہ ان کی زیارت کو قبول فرمائے، معبود پنجتن پاک کے صدقے انہیں باحفاظت لے بھی جائے، اور باحفاظت یہ اپنے وطن جو ہے وہ واپس بھی پہنچے۔ اور عزیز ایک جملہ کہوں گا، ابھی مجلس شروع نہیں کی ہے، عزیز اگر زیارت کے لیے جا رہے ہو تو پھر حفاظت کی گارنٹی، حفاظت کا ذمہ کسی انسان پر نہیں ہوتا ہے، غازی عباس علمبردار پر ہوتا ہے، اس لیے کہ مولا غازی عباس علمبردار کو بھیجتے ہیں، اور غازی ظاہر حسین کو لے کے بھی آتے ہیں اور گھر تک پہنچا بھی آتے ہیں۔ جس کا ذمہ دار غازی عباس علمبردار ہو جائے، پھر اس کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو محمد کی دعا ہے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی دعا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ محبت بہت عظیم ہے۔ اب آؤں گا اس منزل پر، اگر میں اسی منزل پر تو شاید کل کی باتیں اور آج جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا وہ باتیں رہ جائیں گی، لہٰذا کوشش کروں گا کہ بہت تیزی سے آج کی تقریر کو ختم کر اور جو تاکہ مجمع بھی پہنچ جائے، اور انشاءاللہ جس عنوان سے آپ نے پوسٹر دیکھا ہوگا اس عنوان پر بھی گفتگو ہو جائے۔ کہ عزیزان گرامی قدر، اب یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اور بہت توجہ چاہوں گا، بزرگین پڑھے لکھے میرے سامنے موجود ہیں، کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ محبت بہت عظیم ہے، اس کی بلندی، اس کا معیار، اس کا عروج ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے کہ محبت اہل بیت کتنی عظیم ہے، لیکن بہت سے لوگ ضد میں آ کر اس محبت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور صاحب اعمال ہی کو بڑھا چڑھا کے سب کچھ اعمال ہی کو بیان کر دیتے ہیں، اور عزیزو اس محبت کو گھٹا کے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جی صاحب محبت بھی ہے، محبت بھی ہے، یعنی محبت کے رتبے کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن قسم خدا کی، کائنات جس سے عشق کرتی ہے اسے خدا کہتے ہیں، اور خدا جن سے عشق چاہتا ہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔
نہیں بھائی ویسے نہیں، انشاءاللہ تقریر شروع ہونے جا رہی ہے کہ بھائی ہر کائنات کا ہر بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، وضو کرتا ہے قربتاً اللہ، طہارت کرتا ہے قربتاً اللہ، مسجد میں آتا ہے قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہے قربتاً اللہ، رکوع کرتا ہے قربتاً اللہ، سجدے کرتا ہے قربتاً اللہ، ذکر کرتا ہے قربتاً اللہ، تشہد کرتا ہے قربتاً اللہ، سلام پڑھتا ہے قربتاً اللہ، تسبیح پڑھتا ہے قربتاً اللہ، تحلیل کرتا ہے قربتاً اللہ، یعنی ہر چیز میں یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ سے قریب ہو جائے، وہ اللہ سے محبت کرنے لگ جائے اور اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بھئی کائنات جس کے عشق کو چاہتی ہے اسے خدا کہتے ہیں، اور خدا جس سے عشق کروا رہا ہے اسے اہل بیت کہا جاتا ہے۔ کہ اذان گرامی قدر کے انسان ضد میں آنے کے بعد، اب یہاں سے ذرا آمادہ ہو جائیں کہ ضد میں آنے کے بعد اس محبت کو کم دکھانا چاہتے ہیں اور سب کچھ اعمال ہی کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ بھئی میں اعمال کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ان کی بات سچ ہو جاتی کہ اگر رسول اللہ نے صرف ایک چیز کو چھوڑا ہوتا، یہاں سے بالکل تازہ ترین گفتگو ہے، نئی بات آپ کے سامنے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ بھئی یاد رکھیے گا، بھئی کیا کہتے ہیں ضد کے اندر آ کر کہ محبت کو کم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ جی صاحب بس اعمال ہی اعمال، اعمال ہی اعمال۔ بھئی ان کی بات سچ ہو جاتی اگر رسول اللہ نے ایک چیز کو چھوڑا ہوتا۔ رسول اللہ نے ایک چیز تو نہیں چھوڑی ہے نا، رسول جاتے جاتے کیا کہہ کے گیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کو کہتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، دوسرے کو کہتے ہیں اطرتی، یعنی میری اہل بیت، یعنی کتاب خدا بھی چھوڑی ہے، اطرت کو بھی چھوڑا ہے، قرآن کو بھی چھوڑا ہے، اہل بیت کو بھی چھوڑا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، یا رسول اللہ یہ دو دو چیزوں کو کیوں چھوڑا ہے؟ کسی ایک چیز کو چھوڑ دیتے، یہ دو چیزیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ عجب نہیں، رسول آواز دیں گے دو چیزیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ایک تمہیں راستہ بتائے گا، دوسرا تمہیں منزل تک پہنچائے گا۔ اگر اتنے اطمینان سے سنیں گے تو میں چوتھی مجلس ہے بھائی، دکھا گیا ذاکری، پچھلے سال آیا بارش کی نظر تھی لیکن اس سال تو الحمدللہ پڑ گیا نا، آپ سمجھ گئے نا کہ سب ذاکری کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ آتی نہیں ہے صاحب۔ تو بھائی ظاہر سی بات ہے پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کا بھی تو آمادہ ہونا ضروری ہے نا۔ اگر چھوٹی باتیں پڑھوں، سنی سنائی باتیں پڑھوں تو نہ بولیے گا، لیکن اگر کہیں انسنی سی باتیں آ جائیں تو پھر ضرور بول دیجئے۔ کہنے لگے کہ بھائی اگر رسول نے ایک چیز چھوڑی ہوتی تو جی صاحب کیا ہوتا، آپ کی بات سچ ہو جاتی۔ رسول اللہ نے ایک چیز نہیں چھوڑی ہے، رسول اللہ نے دو دو چیزیں چھوڑی، قرآن بھی چھوڑا ہے، اہل بیت بھی چھوڑی ہے۔ یا رسول اللہ یہ دو دو چیزیں کیوں؟ کہ دیکھو ایک تمہیں راستہ بتائے گا، دوسرا تمہیں منزل تک پہنچائے گا۔ بھئی قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن ہے قرآن صامت، خاموش کتاب ہے، کتاب کا کام ہے راستہ بتا دینا۔ قرآن نجات کا راستہ بتائے گا، قرآن حق کا راستہ بتائے گا، قرآن تمہیں صراط مستقیم بتائے گا، قرآن تمہیں جنت کا راستہ بتائے گا۔ لیکن اہل بیت کون ہے؟ کہ اہل بیت ہے قرآن ناطق، اور یہ اہل بیت تمہیں جنت کا راستہ دکھائیں گے نہیں، جنت تک پہنچائیں گے۔ اللہ اکبر، اذان گرامی قدر جاگیے گا، بھئی قرآن کا کمال کیا ہے؟ کہ قرآن راستہ بتاتا ہے۔ اذان گرامی قدر بہرحال اس جانب نہ جا کے میں آگے بڑھ جاؤں کہ قرآن جو ہے وہ راستہ دکھاتا ہے، حق کا راستہ بتاتا ہے، نجات کا راستہ دکھاتا ہے، جنت کا راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ لیکن اہل بیت نجات کا راستہ دکھاتے نہیں ہیں، نجات کے راستے پہ چلاتے ہیں، حق کا راستہ دکھاتے نہیں ہیں، حق کے راستے پر چلاتے ہیں، صراط مستقیم دکھاتے نہیں ہیں، خود صراط مستقیم ہے، جنت کا راستہ بتاتے نہیں ہیں، خود جنت تک لے کے جاتے ہیں۔ بھئی بہت توجہ۔ اب میں کتاب صاحب شرح تہذیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بھئی پڑھے لکھے ہیں، مجھے احساس ہے پہلے روز سے کہ میں کہاں پڑھ رہا ہوں۔ شرح تہذیب، صاحب شرح تہذیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک ہے ایصال الی الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ بہت توجہ، بہت گہری بات آپ کے سامنے۔ ایک ہے ایصال الی الطریق،
اور ایک ہے ایصال الی المطلوب. میں نے کہا نا قرآن راستہ دکھاتا ہے، اہل بیت منزل تک پہنچاتے ہیں. بھائی ایک ہے ایصال الی الطریق، ایک ہے ایصال الی المطلوب. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اللہ کہ ایصال الی الطریق اسے کہتے ہیں کہ منزل تک پہنچا دینا راستہ بتا کے. بہت توجہ، منزل تک پہنچا دینا راستہ دکھا کے. اور ایصال الی المطلوب کیا ہے؟ کہ اللہ کہ صاحب ایصال الی المطلوب ہے کہ منزل تک پہنچا دینا. دونوں پہنچانے میں انسان پہنچتا ہے، لیکن ایک میں بھٹکنے کا خطرہ ہے، دوسرے میں بھٹکنے کا خطرہ نہیں ہے. ہاں قسم خدا کی، اگر پڑھے لکھے بھائی 3 دن سے میرا امتحان لے رہے تھے، اب آج آپ کا امتحان ہو رہا ہے، سب آخری دن ہے لیکن آپ کا امتحان ہے. کہ لگے بھائی ایک ہے ایصال الی الطریق، ایک ہے ایصال الی المطلوب. ایصال الی الطریق مطلب راستے کے ذریعے منزل تک پہنچا دینا، ایصال الی المطلوب منزل تک پہنچا کے آنا. بھائی اب میں مثلا محمد بھائی نے سلام کیا فون پہ، میں نے کہا وعلیکم السلام. محمد بھائی کہنے لگے کہ مولانا ایسا ہے کہ خمسہ پڑھنا ہے، مجلسیں ہیں، آپ آ جائیے. میں کہا آ جائیں گے صاحب. اب عزیزان گرامی قدر انہوں نے جو ہے مجھے راستہ بتانا شروع کیا کہ مولانا دیکھیے آپ اسٹیشن اتریں گے. میں کہا جی. اتر کے جو ہے وہ بائیں آئیے گا اور بائیں سے دائیں مڑیے گا اور دائیں سے جو ہے وہ ناگرواڑے کا چوراہا آ جائے گا اور چوراہا سے جب سیدھے آ جائیں گے تو آپ کو ایک گلی دکھے گی اور اسی میں آپ اسکول اور اسکول کے پیچھے ہی عزاخانہ ہے. سب انہوں نے راستہ صحیح بتایا نہیں بتایا؟ کہ اللہ کہ بالکل صحیح بتایا. منزل تک مجھے راستے مطلب میرے منزل تک بتا کے پہنچایا نہیں پہنچایا؟ کہ اللہ کہ جی صاحب پہنچا دیا. اور ایک یہ ہے کہ اللہ کہ مولانا اسٹیشن پہ رکیے گا، میں آ رہا ہوں لینے کے لیے. انہوں نے 4 ویل میں بٹھایا، لا کے جو ہے وہ گیٹ کے اوپر اتار دیا. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر بھائی شاید میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں یا میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. ایک ہے ایصال الی الطریق یعنی راستہ دکھا کر راستے کے ذریعے منزل تک پہنچانا، اور ایک یہ ہے کہ خود جو ہے وہ منزل مطلوب تک پہنچا دینا. مجھے یہ بتائیے کہ کس میں بھٹکنے کا راستہ ہے، کس میں انسان بھٹک سکتا ہے، کس میں بھٹکنے کا اندیشہ ہے؟ کہ اللہ کہ وہ جو راستہ دکھا کے منزل تک پہنچایا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے دائیں بتایا ہو میں بائیں مڑ جاؤں، انہوں نے اگلا چوراہا کہا ہو میں پہلے چوراہے پہ مڑ جاؤں. اس کا مطلب یہ ہوا ایصال الی الطریق یعنی راستے کے ذریعے منزل تک پہنچانے میں میرے بھٹکنے کا خطرہ ہے، لیکن اگر یہ 4 ویل سے لے آئیں تو میرے بھٹکنے کا خطرہ نہیں ہے. بھئی قرآن کیا ہے؟ کہ قرآن منزل بتاتا ہے. اللہ اکبر. بھئی شناخت تمہیں ہی تو کرنی ہے نا. اس نے بتا دیا ولی وہ ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اب آپ ڈھونڈتے رہیے. اس نے اماموں کی نشانیاں بتائی ہیں، اس نے اشارے کر دیے ہیں، اس نے راستہ بتا دیا ہے. تو قسم خدا کی اہل بیت علیہ السلام کیا ہے؟ کہ اللہ کہ جی صاحب ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ کے صاحب انہوں نے گاڑی بٹھایا اور مجھے عزاخانے کے دروازے پہ چھوڑ دیا. مجھے بتائیے اس میں بھٹکوں گا کہ نہیں بھٹکوں گا؟ کہ اللہ کہ نہیں بھٹک سکتے. کیوں؟ کہ اللہ کہ یہ ہے ایصال الی المطلوب. تو قسم خدا کی اہل بیت کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہدایت میں ایصال الی الطریق نہیں ہے، ایصال الی المطلوب ہے. یعنی اہل بیت صرف جنت کا راستہ دکھاتے نہیں ہیں، در جنت تک پہنچا دیتے ہیں. اذان گرامی قدر کہنے لگے کہ صاحب در جنت تک پہنچا دیتے ہیں. تو اذان گرامی قدر یہ محبت بہت عظیم ہے. اور کتنی عظیم ہے. اب یہاں سے فلسفہ اور کلام کی بحث شروع کرتا ہوں. کل آسان گفتگو پر آپ نے بہت داد دی، آج دیکھتا ہوں تھوڑا سا سخت گفتگو پہ آپ کیسے سنتے ہیں. کہنے لگے صاحب منزل وہی ہے، محبت ہی ہے ہمارا، ہے نا صاحب. ہاں صرف شروع کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ ابتدا محتاج انتہا ہے، لیکن انتہا محتاج ابتدا نہیں ہے. سمجھے جملہ؟ نہیں آسان کروں. ابتدا محتاج انتہا ہے، انتہا محتاج ابتدا نہیں ہے. یعنی اسٹارٹنگ محتاج اینڈنگ ہے، لیکن اینڈنگ محتاج اسٹارٹنگ نہیں ہے. بچوں کے لیے اور آسان کر دوں، جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، جو مرا ہے وہ پیدا. بھائی یہ علم فلسفہ اسی کو تو کہتے ہیں نا، علم کلام یہی تو ہے نا صاحب. کہ اللہ کہ بھائی ابتدا محتاج انتہا ہے، لیکن انتہا محتاج ابتدا نہیں. اسٹارٹنگ محتاج اینڈنگ ہے، لیکن اینڈنگ محتاج اسٹارٹنگ نہیں ہے. اب اگر کوئی کہنے لگے مولانا حشر میں، بھائی حشر میں لوٹائے جائیں گے، پیدا نہیں کیے جائیں گے.
بھائی ہے نا. اگر کوئی کہے کہ صاحب حشر میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے مر گئے تو کہ لگے کہ جی صاحب حشر میں آئیں گے لوٹائے جاؤ گے لیکن پیدا نہیں ہوگے جسے آج پیدا ہو رہے ہو. بہت توجہ چاہتا ہوں. اچھا یہ باتیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں نا جی صاحب. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اگر تھوڑا تھوڑا ادھر سمٹ آئے دروازے سے نکل آئے نوجوان بھائی تو انشاءاللہ ہاں یہ آنے والے. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ہاں یہ جو محبت میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, محبت اتنی عظیم ہے نا جی صاحب کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گھٹا کے بیان کرتے ہیں کہ صاحب محبت کو کم دکھایا جائے. تو عزیزو یہ ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جی صاحب جو 2 رکعت نماز بغیر کسی دنیاوی خیال کے پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کے لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ جی صاحب آپ کو کیسے معلوم کہ بغیر خیال کے پڑھ ہی نہیں سکتا 2 رکعت انسان؟ ہم پڑھ کے دکھاتے ہیں. اما جب رسول اللہ کی زندگی میں کوئی نہ پڑھ پایا. بس راجاگی خدا کے لیے بیدار ہوئیے. یہ پورے واقعات پڑھ دے رہا ہوں میں ایک جملوں کے اندر کیونکہ مجھے بہت دور جانا ہے. کہ لگے سنا واقعہ پھر کہ لگے بھائی رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ 2 اونٹنی کسی نے تحفے میں دی. رسول اللہ نے کہا کہ بھئی ایک ناقہ جو ہے وہ اس کو دے دوں گا جو دنیا کا کوئی خیال نہ ہے, بغیر خیال دنیا کے بس 2 رکعت پڑھ کے دکھا دے. کوئی نہ پڑھ سکا تھا سوائے علی مرتضیٰ کے. رسول اللہ کی زندگی میں جب کوئی 2 رکعت نہیں پڑھ سکا آج کیا پڑھ پائے گا؟ کہ لگے صاحب 2 رکعت پڑھ لی سارے دنیا کے خیالات اور اس کے بعد ذلیل کرنا شروع کر دیا, دوسروں کو کم دکھانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. عزیزو یاد رکھیے گا کبھی عبادتوں پہ غرور نہ کیجئے گا, اس لیے کہ اگر عبادتوں پہ غرور کرو گے تو شیطان بن جاؤ گے. بھئی عبادتوں پہ غرور نہ کرنا, امام پہ غرور کرنا. عبادتوں پہ غرور کرو گے تو شیطان بن جاؤ گے, امام پہ غرور کرو گے تو حر بن جاؤ گے. اللہ اکبر. کہ اگر امام پہ غرور کرو گے تو حر بن جاؤ گے. بھئی شیطان نے کیا کیا تھا؟ کہ لگے عبادتوں پہ غرور کیا تھا. حر نے کیا کیا تھا؟ کہ لگے امام پہ. مجھے یہ بتائیے کہ حر نے کیا بدلا تھا؟ حر نے نماز نہیں بدلی تھی, روزہ نہیں بدلا تھا, حج نہیں بدلا تھا, زکوٰۃ نہیں بدلا تھا, حر نے امام بدلا تھا. اللہ اکبر. بہت دھیرے دھیرے. کہ لگے کہ صاحب حر نے نماز روزے نہیں بدلے ہیں, حر نے امام بدلا تھا. اللہ اکبر. کہ لگے ابتدا محتاج ہیں. پسند آ رہی گفتگو؟ پڑھیں اسی پہ, نہیں تو ابھی کل کے موضوع پہ آ جائیں گے. ضعیفہ کا واقعہ ابھی ادھورا ہی ہے. کل کا ہاں آپ کہیں محبت سے ابھی 2 منٹ نہیں لگیں گے, میں آپ کو ربط دکھا دوں گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کل لگے صاحب ابتدا محتاج ہے, انتہا ہے. انتہا محتاج ابتدا نہیں. اور رضان گرامی قدر یاد رکھیے گا ابتدا کا اچھا ہونا کمال نہیں, انتہا کا اچھا ہونا کمال ہے. نہیں شاید جملے پہنچ نہیں پا رہے. بھئی ابتدا اچھی ہونی کمال نہیں, انتہا کا اچھا ہونا کمال ہے. شیعہ گھر میں پیدا ہو جانا کمال نہیں ہے, شیعہ مر جانا کمال ہے. بھئی اب بھی اگر ہاتھ نہیں اٹھے لفظوں کو جملوں کو اور جو ہے وہ واضح کرتا ہوں کہ اللہ کہ صاحب شیعہ گھر میں پیدا ہو جانا کمال نہیں, ابتدا اچھی ہو یہ کمال نہیں, انتہا اچھی ہونی چاہیے یہ کمال ہے. بھئی ابتدا اچھی تھی تو زمین سے اٹھا آسمان پر پہنچ گیا, منبر پر بیٹھ گیا, فرشتوں نے طواف کرنا شروع کر دیا, لیکن انتہا خراب ہو گئی تو اللہ قرآن میں کہتا فخرج انک رجیم, نکل جا میری بارگاہ سے لعنتی ہے. اللہ اکبر. رضان گرامی قدر میری بات. بھئی ابتدا اچھی تھی تو آسمان پر پہنچ گیا, انتہا خراب ہوئی تو شیطان ملعون ہو گیا, رجیم ہو گیا, اللہ نے بارگاہ سے نکال دیا. قسم خدا کی حر کھڑا تھا جہنم کے دہانے پر. اللہ اکبر. ابتدا اچھی ہونا کمال نہیں, انتہا کا اچھا ہونا کمال ہے. حر کھڑا تھا جہنم کے دہانے پر, لیکن جیسے ہی حسین کے قدموں پر سر کو رکھ دیا اب حر نہ رہا, حر علیہ السلام ہو گیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں جوانوں, کیا لگے کہ صاحب ابتدا اچھی ہونا کمال نہیں, انتہا کا اچھا ہونا کمال. حر کہاں کھڑا تھا؟ کہ لگے جہنم کے دہانے پہ کھڑا تھا. بھئی یزید کا لشکر میں کیا ہے نہیں جی صاحب. کہ لگے اچھا بتائیے مجھے حر کب آیا ہے؟ سب سے سوال ہے, کوئی بہت ہارڈ سوال نہیں ہے, مجلسی مجمع ہے نا صاحب. حر کب آیا؟ جی صبح عاشور دن کے اجالے میں آیا ہے نا صاحب. صبح عاشور آیا ہے, دن کے اجالے میں آیا ہے. اچھا جب دن کے اجالے میں آیا ہے, صبح عاشور آیا ہے, تو اس سے پہلے جو نمازیں پڑھی ان کا کیا؟
بھئی یزید کے لشکر میں رہتے ہوئے جتنی نمازیں پڑھی بھئی ان کا کیا؟ اچھا وہ نماز کہ جب حسین نے پانی پلایا ہے پورا لشکر پیاسا تھا، جب اس وقت نماز پڑھی تھی اس نماز کا کیا؟ بہت توجہ، ساری نمازیں کہہ رہا ہوں میں، بہت غور سے سن رہے ہیں آپ الحمدللہ، میں شکر گزار ہوں آپ کی نگاہوں کا کہ لگے کہ صاحب حر نے جتنی نمازیں پڑھی ان نمازوں کا کیا؟ جو سپہ سالار تھا نا یزید کا، ہے نا جی صاحب، کہ لگے ان نمازوں کا کیا؟ کہ لگے ساری نمازیں باطل۔ کوئی کہے کہ جی صاحب امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اذان گرامی قدر یزید کے لشکر میں رہتے ہوئے، سپہ سالار رہتے ہوئے حسین کے پیچھے جو نمازیں پڑھی تھی نا وہ نماز بھی باطل۔ وہ آپ کہیں گے مولانا کیا بات کر رہے، وہ نماز بھی باطل کیا؟ میں نے کہا پڑھو، قرآن پڑھو، سورہ منافقون پڑھو، سورہ منافقون میں اللہ بتا رہا ہے کہ تیرے پیچھے رسول نماز بھی پڑھتے ہیں، تکبیر بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ منافق ہیں۔ قسم خدا کی بھائی میں کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا، بہت توجہ، جیے سلامت رہیں، کہ لگے کہ صاحب ساری نمازیں باطل۔ کب آیا ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بھائی میں نے کہا تھا ادھوری باتیں نہیں، پہلے پوری باتیں، اللہم صلی علی محمد وآل، تو بات پہنچ رہی ہے، بولا سلامتی، سلامت رہیں۔ جتنے اللہ مریض ہیں، جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے سر کے تاج بیٹھے ہیں، بزرگین بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کو حیاتی اور تندرستی عنایت فرمائے۔ غازی عباس کے صدقے اب آپ سنیے گا، اذان گرامی قدر جتنی نمازیں ان نمازوں کا کیا؟ بھائی بتائیے نا، اب تو بتائیے، اب تو ثابت کر دیا نا قرآن سے، ہے نا؟ باطل، بھائی باطل ہو گئی نا، ساری نمازیں باطل۔ صبح میں آیا ہے اور گیا کب مقتل میں؟ کل لگے سب سے پہلے گیا مقتل میں۔ بھائی وہ جو حملہ اولا ہے اس کو چھوڑیے، اجازت میں اگر آپ دیکھیں گے تو بس پہلے ہی پہل میں جو ہے وہ حر اور علی ابن الحر، حر کا بیٹا علی ابن الحر گیا، پھر جناب حر گئے ہیں۔ عزیزو یہی تو ترتیب ہے نا، کہ لگے بھائی حر آیا ہے دن کے اجالے میں، اب حر کے پاس ہے کیا؟ کہ لگے اعمال میں خالی صفا لے کر آیا تھا، کوئی اعمال نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں۔ بھائی میں گھبرا رہا ہوں، پڑھتے ہوئے بڑودا ہے لیکن اب پڑھ جاؤں، آخری تقریر ہے، آخری مجلس ہے، جو چاہیے وہ سوچیے گا۔ اذان گرامی قدر کا حر آیا تھا اعمال کا خالی صفا لے کر، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی حج نہیں ہے، کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام حسین سے اجازت لی، اجازت لے کر فوراً مقتل میں پہنچا، اور مقتل میں پہنچ کر حر علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا اے تاجدار کربلا، اے شہنشاہ کربلا، اے حسین غریب، آپ سے بڑا مہمان نواز کون ہوگا کائنات میں؟ آپ نے کائنات کو مہمانداری سکھائی ہے۔ حر کو ذرا روک لیجئے، ابھی آپ ظہر کی نماز پڑھائیں گے، حر کو 4 رکعت نماز پڑھ لینے دیجئے، اس کے بعد اجازت دیجئے گا۔ حسین کہیں گے نانا اسی لیے تو حر کو بھیج رہا ہوں، جن دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ان دلوں سے حجاب کو ہٹانا ہے، بتانا ہے۔ اگر آج حر نے 4 رکعت نماز پڑھ لی تو جھوٹا راوی لکھے گا کہ حر کو وہ 4 رکعت نماز بخشوا گئی ہے۔ میں ہر جھوٹے راوی کے منہ پر مہر لگا کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حر کو نماز نہیں بخشوا گئی، محبت حسین بخشوا گئی ہے۔ کہ لگے محبت کتنی قیمتی۔ اب میں نے زیادہ جملے شاید زیادہ شدید ہو گئے نا بھائی، میں جملے واپس لے کے کہ لگے حر کو محبت حسین بخشوا گئی، ہے نا؟ میں نے جملے صحیح کر دیے، حر کو محبت حسین بخشوا گئی۔ اللہ اکبر۔ اذان گرامی قدر اس محبت کی قیمت کیا ہے؟ کہ لگے اس کی قیمت اتنی ہے کہ کہتا ہے علی کے پاس آ کے مولا غریب ہوں۔ مولا نے کہا پہاڑ دیکھا ہے؟ سب کا سنا واقعہ، نیا تو پڑھنا ہی نہیں صاحب جی، لیکن نئے کے چکر میں بہت کچھ نیا بھی ہو جاتا ہے، اس لیے پرانے ہی رہیں وہ ٹھیک ہے۔ کہنے لگے یہ پہاڑ ہے، کوئی ابو قبیس بڑا پہاڑ تھا، کہنے لگے پورا سونے کا بنا دیتا ہوں اور تجھے دے دیتا ہوں۔ بھائی علی کہہ رہے ہیں بنا دیتا ہوں تو اس کا مطلب یقین رکھیے بنا دیں گے بھائی۔ بھائی جس کا اشارہ ہو جائے، اگر علی کہہ دے کہ میں کہہ دوں دیوار سونے کی ہو جائے
علی نے کہا نہیں تھا تب تو ہو گئی تھی سونے کی. بھائی اگر علی اشارہ کر دیتا ماں جس کے اشارے پہ جو ہے وہ سورج جو ہے وہ واپس لوٹ کے آ جاتا ہے نا. میں نے پہلے دن پڑھا تھا نبی کی طاقت کے حوالے سے. اب سن لیجئے صاحب, جب موضوع ہے یہ ہے تو تھوڑی دیر ہو جائے گی تو چلے گا, ہے نا جی صاحب. ہاں معذرت. ہاں نہیں, جو پہلے سے بیٹھے ان کے لیے بڑی دقت ہو جاتی ہے بھائی, ان کے لیے تو 1.5-2 گھنٹہ ہو جاتا ہے نا. کہنے لگے کہ صاحب علی جس کا اشارہ, اب سن لیے صاحب بات آئیے, کہنے لگے کہ بھائی علی نے اشارہ کیا تھا, سورج کو کہے سے پلٹایا تھا علی نے؟ اوے شیعہ ہو بھائی, منہ سے بول دو. ہاں وہ تم تھوڑی ہو کہ جو مسجد رد الشمس کو بھی مٹا رہے ہو, ہے نا, جہاں سے مسجد بنی ہوئی تھی کہ جہاں پر علی نے سورج کو پلٹایا تھا, اسے اب جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا گیا, زمین دوز کر دیا گیا ہے نا صاحب, تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں سے بھی کبھی رد الشمس ہوا تھا. علی کو مٹانے کا شوق ہو تو کعبے کو مٹا دو, مسجد کو مٹا دو. جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد رہے گی, جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد رہے گی. کہنے لگے کہ جی صاحب یہ جو علی نے سورج کو, موضوع میں قسم خدا کی اس اللہ مبارک قسم تھا نہیں نہ پڑھنا, لیکن اب سنیے صاحب. کہنے لگے آپ کی نگاہیں بتا رہی کہ مجھے پڑھنا چاہیے. کہنے لگے کہ علی نے اشارہ کیا تھا نا. کیا کیا تھا؟ اشارہ کیا تھا. بھائی جو سورج تھا اس کو علی نے صرف اشارہ کیا تھا, اور سورج غروب کی منزلوں سے نکل کر زوال کے کمال تک آ گیا تھا. اللہ اکبر. علی نے کیا کیا تھا؟ کہنے لگے صرف اشارہ کیا تھا, پنجہ تو نہیں لگایا, ہاتھ تو نہیں لگایا. بھئی لوگوں کو تعجب ہو جاتا ہے کہ علی نے, جب ہم پڑھتے ہیں کہ 2 انگلیوں پہ در خیبر, کہنے لگے بھئی 2 انگلیوں پہ در خیبر کیسے اکھاڑ لیا 2 انگلی پہ؟ ارے میں نے کہا بھائی وہ تو علی کا بڑا, جس کو کہ بڑا پن تھا کہ علی نے 2 انگلیاں لگا دی. اگر علی خیبر کو گھور کے دیکھتے تو خیبر اکھڑاتا. اور یہ آپ کے داد کے لیے جملے نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ آپ کی داد کے لیے جملے نہیں پڑھ رہا ہوں, سنیے گا, کہ اگر علی خالی گھور کے دیکھتے نا خیبر کو تو خیبر اکھڑ آتا. بھائی جس کے اشارے سے سورج پلٹ جائے, بھائی سورج کیسے چلتا ہے؟ اپنے آپ چلتا ہے, اپنے آپ نکلتا ہے. پڑھیے روایتوں کو. کہنے لگے کہ جو سورج ہے نا یہ اپنے آپ نہیں چلتا ہے, بلکہ 70,000 فرشتے ایسے ہیں کہ جو سورج کو گھسیٹ رہے ہیں, 70,000 فرشتے ایسے ہیں کہ جو سورج کو ڈھکیل رہے ہیں. یعنی ایک سورج کے اوپر کتنے فرشتے ہو گئے؟ ہاں 70 اور 70. اما بھائی میں تو اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, میتھ کا کمزور ہوں میتھ میں. کہنے لگے کہ صاحب 1 لاکھ, بھئی 70,000 گھسیٹ رہے, 70,000 ڈھکیل رہے, ایک سورج پر کتنے فرشتے ہو گئے؟ کہنے لگے 1,40,000 فرشتے ہیں. مجھے بتاؤ ایک فرشتے کی طاقت کیا ہے, ایک فرشتے کی قوت کیا ہے؟ قرآن مجید نے فرشتے کی طاقت کو بتایا کہ اللہ کہتا ہے جب ہم نے ایک قوم کو الٹنے کے لیے, بھئی جناب لوط ہے نا, جناب لوط کا پورا جو قبیلہ تھا اس کو الٹا تھا فرشتے نے, اور الٹ کے جو ہے اس کو کٹوری کی طرح پلٹ دیا تھا پورے ٹاؤن کو. بھائی اللہ قرآن مجید میں بتا رہا ہے, بہت دھیرے دھیرے تاکہ بات ذاکری میں بہ نہ جائے اور آپ سنتے رہیں. کہ لگے اللہ فرشتے کی طاقت کو بتا رہا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ زمین پر, اور جانے کے بعد پورے ضلع کو, پورے ٹاؤن کو, پورے علاقے کو پلٹ دو. کہتے ہیں زمین کے اوپر فرشتہ آتا ہے, اور فرشتے نے آنے کے بعد اپنے پر کی ایک نوک کے اوپر پورے ٹاؤن کو اٹھا لیا, پورے ضلع کو اٹھا لیا, پورے علاقے کو اٹھا لیا, اور 7 دنوں تک پورے علاقے کو اٹھائے رکھا, اور اٹھانے کے بعد اس کو جو ہے وہ پلٹ دیا ہے. ذرا سوچئے کہ فرشتے کے پر کی نوک کے اندر جب اتنی طاقت ہے تو فرشتے کے پروں میں کتنی طاقت ہوگی؟ جب فرشتے کے پروں میں اتنی طاقت ہے تو پورے فرشتے میں کتنی طاقت ہوگی؟ بھئی جب پورے فرشتے میں اتنی طاقت ہے تو 1,40,000 فرشتوں میں کتنی طاقت ہوگی؟ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے, جتنی مل کر 1,40,000 فرشتوں میں طاقت ہے اتنی اکیلی طاقت علی کے ایک اشارے میں ہے. بات کہاں سے نکلی؟ بات نکلی تھی اشارہ کر دوں یہ کوہ ابو قبیس سونے کا بن جائے گا. وہ مسکرانے لگا. کہنے لگے لیکن ایک کام کرنا ہوگا. کہنے لگے کیا مولا؟ کہنے لگے وہ جو دل میں محبت ہے نا, سب کا سنا ہوا ہے, وہ محبت دے دے. ایک مرتبہ علی کا چاہنے والا تھا, عاشق تھا نا, ہمارے اور آپ کے جیسے تھوڑی نا صاحب کہ صاحب 2 لقموں کے اوپر جو ہے وہ سب ہم ادھر سے ادھر ہو جائیں, ہے نا. وہ علی کا چاہنے والا تھا, بڑی معذرت کے ساتھ, وہ علی کا چاہنے والا تھا نا. اللہ اکبر. علی کا سچا ماننے والا پلٹ کر کہتے ہیں مولا یہ کوہ ابو قبیس کیا ہے؟
اگر ساری کائنات سونے کی بنا کے قدموں میں ڈال دو. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر عاشقوں کی اگر فہرست پڑھو گے نا آپ، جو عاشقوں کی فہرست ہے، عشق کی بلندی کو سلمان کہتے ہیں، عشق کے عروج کو فضا کہتے ہیں، عشق کی معراج کو میسم کہتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں وہ علی علی کرتے رہے انسان. تو یہ محبت ہے صاحب. کل پوری کائنات اگر جو ہے وہ سونے کی بنا کے قدموں میں ڈال دو، تب بھی جو ہے وہ علی کو نہ چھوڑوں گا، تب بھی آپ کے عشق کو. کیوں؟ کہ لگے ان کو علی پہ یقین اتنا تھا. اور جس کو علی پہ یقین ہوتا ہے پھر علی خود آ کر اس کو سلام کرتا ہے. بھئی پہنچ گیا کل کی منزل تک. ضعیفہ کو سلام کیا تھا نا علی نے، ہے نا جی صاحب؟ علی نے ضعیفہ کو سلام کیا تھا. کیوں؟ کہ لگے یقین تھا. کہ لگے کہ جب اس کے بیٹے کو زندہ کر دیا، کل یہیں تک پہنچا تھا نا، بیٹے سے پوچھا بھئی یہ تو پہچانتی نہیں تھی، تو کیسے پہچان گیا؟ کہ لگے ابھی چند گھنٹے پہلے مرا تھا، آپ ہی تو تھے کہ جو سراہنے کھڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر. اب علی مرتضیٰ ایک مرتبہ اس ضعیفہ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا زندہ ہو گیا؟ کہ اللہ کے جی مولا آپ کا کرم، آپ کا احسان، آپ پہ مجھے بڑا یقین تھا. کہ اللہ کے کہ وہ جو 20 سال پہلے شوہر مرا ہے اس کو بھی زندہ کر دوں. بھائی قسم خدا کی ذرا جاگیے گا، خدا کے لیے بیدار ہو جائیے. کہ اللہ کہ وہ جو 20 سال پہلے، کل بتایا تھا نا، واقعہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتا. کہ اللہ کہ وہ جو 20 سال پہلے مرا ہے اسے بھی زندہ کر دوں. پلٹ کے کہتی ہے مولا وہ 20 سال پہلے مرا تو جوان تھا، اب آپ اٹھائیں گے تو جوان اٹھائیں گے، میں ضعیفہ ہو گئی، میں بڑھیا ہو گئی، میں اس کی خدمت کر نہیں پاؤں گی. اللہ اکبر. میں ضعیفہ ہو گئی، میں کمزور ہو گئی ہوں، میں اس کی ویسے خدمت کر نہیں پاؤں گی، میرا بیٹا جی گیا بس میرے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. علی مرتضیٰ نے کہا ارے ابھی تو بڑی یقین کی باتیں کر رہی تھی کہ میرا علی ایسا، میرا علی ایسا، میرا علی ایسا. ارے تیرا یقین اتنا ہی ہے جو تیرے بیٹے کو جلا سکتا ہے، 20 سال پہلے مرے ہوئے تیرے شوہر کو جلا سکتا ہے، کیا وہ علی اشارہ کر کے تیری جوانی کو نہیں لوٹا سکتا ہے؟ یقین کی منزل بڑی عجیب منزل ہے. علی پہ یقین رکھنا. اور میرا جملہ یاد رکھیے گا، اگر علی پہ یقین ہو، علی پہ یقین ہوگا تو علی قبر میں آئے گا، اس لیے کہ علی یقین والوں کی قبر میں آتا ہے، علی شکیوں کی قبر میں نہیں آتا ہے. کل علی یقین والوں کی قبر میں آتا ہے، علی شکیوں کی قبر میں نہیں آتا ہے. فرش عزا پہ بیٹھا بھی ہے، رومال ہاتھ میں بھی ہے، رو بھی رہا ہے، سوچ بھی رہا ہے کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں، تو پھر نہیں بخشا جائے گا. اس لیے کہ بخشش یقین والوں کی ہوتی ہے، شکیوں کی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. وہ کہنے لگے کہ جی صاحب یہ ذاکرین بس ان کا کام ہی یہی ہے. اب بہرحال آخری مجلس ہے رضا خانے کی، اگلا مقدر، اگلا تقدیر، صاحب تقدیر وہ لکھتے ہیں، تقدیر جہاں دانا لکھا ہے وہاں آئے جائیں گے. خیر بہرحال کہنے لگے کہ جی صاحب 2 آنسو کے بدلے جنت. سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کے، ہے نا، کہ یار یہ ذاکرین جو ہے نا کہ بس یوں ہی کر جاتے ہیں، یوں ہی پڑھ جاتے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس سنتے رہیے، ہاں جو کہہ جائیں وہ سنتے رہیے، ہے نا صاحب، زیادہ کان نہ دھریے. کہ 2 آنسوؤں کے بدلے جنت کیسے؟ میں نے کہا جتنے بھی ہم میں اختلافات ہوئے ہیں، ہے نا صاحب، الگ الگ نام دیے گئے ہیں، الگ الگ رنگ دیے گئے ہیں، الگ الگ پہچانیں ہماری آپ کی آپس میں اختلافات کی بنیاد پر ہو گئی ہوں. مجھے بتائیے کہ ہم کتنے بھی گروہوں میں بڑھ گئے ہوں، لیکن ہر کسی سے پوچھئے کہ بھائی آپ کو اس واقعے پہ یقین ہے؟ ابھی آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھوں گا کون نہیں بولتا. مجھے یہ بتائیے کہ بہلول نے جنت بیچی کہ نہیں بیچی؟ پیچھے والوں بیچی ہے، میں زبان سے نہیں بولو، گردن ہلا دو. بیچی ہے بھائی جنت. اور بھیا وسیم صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ ناصر صاحب، اللہ سلامتی دے. کیا لگے کہ جی صاحب بھائی جنت بیچی نہیں بیچی؟ اچھا کتنے میں بیچ دی جنت؟ جی جزاک اللہ. کتنے میں بھیجی؟ 1 درہم میں. آپ سب کے پاس روایت 1 درہم کی، میں نے 2 کی پڑھی، 2 درہم میں بیچی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 ہو یا 2 ہو. کہ لگے کہ صاحب 2 درہم میں بیچی، 1 درہم میں جنت بیچی. اچھا اب بہت بڑا جملہ، بڑودا تمہارا امتحان ہے. عزیزو جنت بیچنا کمال نہیں ہے، جنت کا ملنا کمال ہے. ہائے 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 قسم خدا. بھائی دنیا میں جنتیں بکتی ہیں،
دنیا میں جنتیں بکتی ہیں لیکن ملتی کسی کو نہیں ہے. بھائی میں نے کہیں کہا، بہت بڑا جملہ کہہ دیا کہ لگے صاحب جنت بکنا کمال نہیں ہے، جنت کا جنت ملی کہ نہیں ملی؟ ملی. اب آپ بولیے نا بھائی، اگر نہیں ملی ہوتی تو اگلے دن حاکم وقت آیا کیوں تھا؟ بھائی دوسرے دن وہ ہارون آیا کیوں؟ کہ زلیخا کی جنت، زلیخا کو جنت ملی نہیں ملی؟ کہ لگے بھائی ملی ہے. اگر نہیں ملی ہوتی تو دوسرے دن وہ ہارون خریدنے کیوں آیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خریدنے کے لیے آیا ہے، ملی ہے تبھی تو خریدنے کے لیے آیا ہے نا. کہ لگے بیچنا کمال نہیں، جنت بکی بھی اور 2 درہم میں جنت ملی بھی. بھئی اگر بہلول 2 درہم کے اندر بہت توجہ چاہتا ہوں، بھئی ہم روایت پڑھتے ہیں، آپ داد دیتے ہیں، تحسین کہتے ہیں، کیا کہنا، سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاءاللہ، بہلول نے جنت بیچی ہے، 2 درہم میں بیچی، 1 درہم میں بیچی، 2 درہم میں بیچی. ہر کوئی تعریف، ہر کوئی نعرے لگا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ تو بتا دو کہ یہ بہلول ہے کون؟ مالک جنت ہے، خالق جنت ہے. کون ہے یہ بہلول؟ کہ لگے بہلول کچھ بھی نہیں ہے، اس دہلیز کا جارو کش ہے، اس دہلیز پر جھاڑو لگانے والا ہے، اس دہلیز پر جھاڑو دینے والا ہے. اما جس دہلیز کا نوکر 2 درہم میں جنت بیچے تو سب کی عقل میں اتر آتا ہے. اور جو ملکہ جنت ہو وہ سیدہ اگر 2 آنسوؤں کے بدلے، 2 قطرے کے بدلے جنت دے دے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ارے سمجھ میں نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تجھے ان کی معرفت ہی نہیں ہے. یہ ان کے قول کی کمی نہیں ہے، تیرے معرفت کی کمی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور عزیزو، اس منزلت، آپ نے نعرہ نہیں لگایا، نام بھول جاؤں گا آپ کا. اب جنت بکی 2 آنسوؤں کے بدلے. کل کا جملہ، آپ کے والد کا جملہ، ارے کیا کہنا اس فضیلت کا کہ جہاں دنیا کی جنت ہو اور اپنی جنت لے کے انسان جنت میں جا رہا ہو. نہیں، آپ نے کہا نا کہ میں جنت جا رہا ہوں اپنی جنت کو لے کر، اپنی والدہ کو لے کر. الجنت تحت اقدام امہات، کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جنت کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں جا رہا ہوں. دیکھیے کیا تسلسل ہے نا صاحب، تسلسل آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کہ لگے کہ صاحب اسے کہتے ہیں صاحب، اسی کا نام ذاکری ہے بس. کہ لگے جنت کو لے کے جو ہے وہ جنت تک جا رہے ہیں آپ. اللہ اکبر. والدہ کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا پہنچ رہے ہیں. جاؤ کربلا. میرے استاد کا ایک جملہ یاد آتا ہے، اللہ غریق رحمت کرے، جور پور کے رہنے والے تھے ہمارے استاد، جامعہ نازمیہ لکھنؤ میں پڑھایا کرتے تھے. بہت ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین مولانا شہنشاہ حسین صاحب قبلہ مرحوم، اللہ غریق رحمت کرے، جنت نصیب فرمائے ان کو. کہ لگے ان کا ایک جملہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جب مقدر انسان کا اوج پر ہوتا ہے، انسان کی تقدیر معراج پر ہوتی ہے نا، تو اللہ دل میں عشق سفر کربلا کو ڈال دیتا ہے. اور وہ کہتے تھے، مجلسوں میں پڑھا کرتے تھے کہ جاؤ پیدل سفر کرنے والوں، نجف سے کربلا جانے والوں، جاؤ پیدل سفر کرو، جاؤ پیدل حسین کے نام پہ چلو. جو لوگ وہ پڑھتے ہیں، کہنے لگے کہ جو لوگ گاڑیوں سے نیچے نہیں اترتے ہیں، ذرا سے کام کے لیے جو گاڑیوں سے جاتے ہیں نا، جو بڑے بڑے پیسے والے ہیں، جو گاڑی سے نیچے قدم نہیں رکھتے ہیں، کہنے لگے وہ سب حسین کے نام پر نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں، نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ پیدل چلنے والوں، جاؤ پیدل چلو. آج حسین کے نام پر یہاں پیدل چل رہے ہو، انشاءاللہ حسین محشر میں تمہیں پیدل چلنے نہیں دے گا. تم حسین کے نام پر زمین پہ پیدل چلے ہو نا، تمہیں محشر میں. اب یہاں سے کامل الزیارات آپ کی بارگاہ میں، کامل الزیارات چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. کہ لگے کہ امام ارشاد فرماتے، بہت بڑی بات، کہ لگے امام فرماتے کہ جو بھی صدق نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ جو بھی کربلا جاتا ہے نا، وہ بے سایہ نہیں ہوتا ہے بلکہ رحمت پروردگار کے سائے میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیا فرمایا کہ جو صدق نیت کے ساتھ کربلا جاتا ہے،
تو امام فرماتے، امام کہہ رہے ہیں کہ وہ بے سایہ نہیں ہوتا ہے بلکہ رحمت پروردگار کے سائے میں ہوتا ہے۔ اب عجیب جملہ ہے حدیث کا، آگے بڑھ کر میرا مولا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حسین کی زری کو چوما، جیسے ہی حسین کی جالی مبارک جو زری ہے کہ لگے جیسے ہی زری کو چوم لیتا ہے، جالی کو چوم لیتا ہے، بڑھ بڑھ کر فرشتے اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، بڑھ بڑھ کر فرشتے اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں اور ہاتھوں کو چوم کر کہتے ہیں تو مبارک باد کے لائق ہے، تیرے لیے مبارک باد ہے کہ تیرا نام بھی زائرین حسین کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے، کہ تیرا نام بھی زائرین حسین کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب یہیں پہ حدیث ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں امام حسین کا زائر کون کون ہے؟ عزیزو، آدم زائر حسین ہیں، نوح زائر حسین ہیں، ابراہیم زائر حسین ہیں، عیسیٰ زائر حسین ہیں، موسیٰ زائر حسین ہیں، محمد عربی زائر حسین ہیں، علی مرتضیٰ زائر حسین ہیں، صدیق طاہرہ زائر حسین ہیں، حسن مجتبیٰ زائر حسین ہیں، زین العابدین زائر حسین ہے، امام مہدی تک کہ لگے ہمارے تمام امام زائر امام حسین علیہ السلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، حضرت خاتم سے لے کر حضرت امیر المومنین تک، حضرت امیر المومنین سے لے کر حضرت حجت تک، تمام کے تمام لوگ زائر امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، اے زائر جو بھی زیارت کر کے آیا ہے، جو جانا چاہتا ہے، وہ میرے جملے میں تائیداً ہاتھوں کو بلند کر دینا۔ عزیزان گرامی قدر، کیا فرمایا کہ تو مبارک باد کے لائق ہے کہ تیرا نام بھی زائرین کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے۔ زائرین کی فہرست میں نے آپ کو سنا دی۔ زائرین کی فہرست میں کون کون ہے؟ انبیاء ہیں، ائمہ ہیں۔ اب میرا جملہ سننا، ارے قسم خدا کی زائر، تیری تقدیر کو سلام کہ تیری تقدیر کتنی بلند ہو گئی کہ جن ناموں کو بغیر وضو کے چھونا حرام تھا، جہاں پر اتنے پاکیزہ نام تھے، وہیں حسین کے صدقے ہم جیسے گنہگاروں کا نام بھی آ گیا۔ کہنے لگے جہاں اتنے عظیم نام تھے وہاں ہم جیسے گنہگاروں کا نام بھی لکھ دیا۔ اے حسین تجھ پہ سلام، اے حسین کربلا پہ سلام۔ ارے کیا ہے کربلا؟ قیامت ہے، قسم خدا کی قیامت۔ امام فرماتے ہیں گئے نا زیارت کے لیے گئے ہیں، آپ جا رہے ہیں، اللہ جس کو زیارت ابھی جو کر کے آئے ہیں انہیں دوبارہ نصیب ہوئے، جو نہیں گئے ہیں اللہ ان سب کو جانا نصیب ہو۔ اپنی اپنی قبولیت دعا کے لیے بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سنو کربلا کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لگے یا علی جیو سلامت رہو، مولا سلامتی دیں، ماں باپ کے اربان پھولے پڑیں، پروان چڑھتے رہو، علی کے صدقے تیری زندگی ہوئے۔ کہ لگے مولا فرماتے ہیں، مولا کا جملہ ہے، امام باقر علیہ السلام کا جملہ ہے، سنو کربلا کیا ہے، کیا کمال ہے، کیا قیامت ہے۔ امام فرماتے ہیں شیعوں کربلا جایا کرو، کربلا وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے نوح کی مناجات کو سنا، کربلا وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، کربلا وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے شیعوں کربلا جاؤ، جو کربلا جاتا ہے وہ غموں سے دور رہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو کربلا جائے گا وہ جل کر، ڈوب کر اور درندوں کے ہاتھوں سے نہیں مرے گا۔ اب یہ حدیث پوری نہیں ہوئی ہے، اب یہاں پہ میں تھوڑی تشریح کروں گا۔ کہ لگے کیا فرمایا امام نے؟ جل کر، ڈوب کر، درندوں کے ہاتھوں سے نہیں مرے گا۔ امام یہ تین تحفے کیوں دے رہے ہیں؟ جل کے، ڈوب کے، درندوں کے ہاتھوں سے۔ اذان گرامی قدر مولا فرمائیں گے، اگر میں مولا سے پوچھوں مولا جواب دیں گے تجھے نہیں معلوم؟ ارے آگ ہمارے دشمنوں کے لیے بنی ہے، محبوں کے لیے نہیں۔
اللہ اکبر. کہ بھائی تین تحفے دیے نا, جل کے نہیں مرے گا. کہ لگے آگ دشمنوں کے لیے ہے, محبوں کے لیے نہیں ہے. مولا ڈوب کے کیوں نہیں؟ کہ لگے پانی ہماری ماں کا مہر ہے. اللہ اکبر. درندوں کے ہاتھوں سے نہیں, کہ لگے درندے وہ ہیں جو ہمارے قدموں پہ سجدہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب قیامت ہو گئی قسم خدا کی, جیتے رہو جاگتے رہو, اللہ تمہاری زندگیاں کرے. مولا فرماتے ہیں کہ جل کے نہیں مرے گا, ڈوب کے نہیں مرے گا, اور درندوں کے ہاتھوں سے نہیں مرے گا. پھر عجیب جملہ کہتے ہیں, جتنی بلندی پہ ہو سکے اتنی بلندی پہ جا کے اس جملے کو سننا. میرا مولا فرماتا ہے جو حسین کی زیارت کو آتا ہے پہلی رات قبر میں حسین اس کی زیارت کو آتا ہے. قسم خدا کی کہ جو حسین کی زیارت کو آتا ہے, کہ تیری پہلی رات قبر کی, تیری پہلی رات قبر کی, تیری پہلی رات حسین تیری زیارت کو آئے گا. اور عزیزو, جس کی قبر میں حسین آتا ہے پھر وہ قبر نہیں رہتی ہے, جنت بن جاتی ہے. لیکن جس قبر میں حسین آ جائے پھر وہ قبر کا گڑھا نہیں رہ جاتا ہے. ہاں, سانپ بچھو نہیں آئیں گے. پھر اگر حسین آ گئے تو تیری جنت, تیری قبر جنت بن جائے گی. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں کہ جا خوش نصیب ہے, بخشا گیا, تیرے گناہ معاف کر دیے گئے. نہ تو آتش جہنم کے قریب جائے گا, نہ جہنم تیرے قریب آئے گی. اللہ اکبر. سناؤں کمال کربلا, یہ جو عشق ہے. کہ لگے مولا نے ارشاد فرمایا, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مرجد حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاتا ہے, کہ لگے کسی بھی طریقے سے پسینہ آ جائے, تھکاوٹ کی وجہ سے, بہت توجہ, گرمی کی وجہ سے, سفر میں چلنے کی وجہ سے, کہ لگے اگر کسی بھی وجہ سے زیارت میں پسینے کا ایک قطرہ نکل آیا نا, میرا صادق مولا فرماتا ہے اللہ ہر قطرے کے بدلے میں 70,000 فرشتوں کو خلق کرتا ہے کہ جو اس کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہیں گے. قسم خدا کی, اپنا مقدر سوچئے. اور عزیزوں میں ایک جملہ کہتا ہوں, حج کے لیے بھی اور زیارت کے لیے بھی. عزیزوں, جو پیسے والے ہیں وہ حج کر لیا کریں. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر حج واجب ہے اور حج نہیں کرے گا تو وہ یہودی کی موت مرے گا, پہلی چیز. اور عزیزوں دوسری چیز بتا دوں, یہ تو صاحب روحانی معاملہ ہے نا, دیکھا کس نے ہے, یہ تو مولانا کا کام ہے. مولانا تو پڑھتا رہا کرے چھے, مولانا نو کام اچھے پڑھوانوں, ایجے پڑھے چھے, ساروچ پڑھے چھے, بھائی کھوٹو پڑھے چھے کیا. تو چلے کوئی بات نہیں. تو دنیا کا بھی بتا دوں آپ کو, میں تو 2018-19 میں گیا تھا حج پہ, تو اس دن سے آج تک ڈھونڈ رہا ہوں, اور آپ سے بھی میری التجا ہے مجھے بتا دیجئے گا. دنیا کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں. جو حج کر لیتا ہے نا, اللہ اسے کبھی غریب ہونے نہیں دیتا ہے. قسم خدا کی, میں نے ابھی تک جو حج کر کے آیا ہے حاجی, اسے غریب دیکھا نہیں ہے. جو حج کر کے آ جاتا ہے نا, اور مولا فرماتے ہیں, رسول اللہ فرماتے ہیں 3 خرچے ایسے ہیں, رسول اللہ وعدہ کر رہے ہیں, دھیرے دھیرے اب ذاکرین یہ سنو, کہ لگے 3 خرچے ایسے ہیں کہ جو تجھے اسی دنیا میں لوٹائے جائیں گے. 3 خرچے. کہ لگے پہلا خرچہ جو حج پہ کیا گیا ہوگا, کہ جتنے پیسے خرچ کیے گئے نا اس کا دگنا کر کے اللہ تجھے اسی دنیا میں لوٹا دے گا. معاف کیجیے گا, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد, چونکہ میرے بیان میں ہے نہیں, باتیں آ رہی ہیں سنیے. ہاں میں نے حدیث بہر الغرض کہ لگے دگنا نہیں, بلکہ مولا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو 3 خرچے ایسے ہیں کہ اگر تم دنیا میں کرو گے تو اللہ 70 گنا کر کے اس دنیا میں لوٹائے گا. کہ لگے پہلا خرچہ وہ ہے کہ جو حج پہ کیا گیا ہوگا وہ 70 گنا کر کے اسی دنیا میں لوٹایا جائے گا. دوسرا خرچہ جو ماں باپ پہ کیا گیا ہوگا, جو ماں باپ پہ خرچ کیا گیا ہوگا, کہ لگے اسی دنیا میں 70 گنا کر کے تمہیں لوٹایا جائے گا. اور تیسرا خرچہ کہ لگے کہ جو صلہ رحمی میں, یعنی تمہارے بھتیجے, تمہارے چچا, جس سے تمہارا خون کا کانٹیکٹ ہے نا, رحم, کہ لگے صلہ رحمی میں, یعنی جو تمہارے رشتہ دار ہیں, خونی رشتہ دار, جو تم نے ان پہ خرچ کیا ہوگا نا, وہ تمہیں 70 گنا کر کے اسی دنیا میں لوٹایا جائے گا. لیکن عزیزان گرامی قدر, اب جوش میں آ کے کہ مولانا نے آج رات پڑھ دیا ہے, چلو بھتیجے کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں, چلو چچا کو پیسہ دے دیتا ہوں, دے دینا, خرچ کر دینا, لیکن بعد میں زندگی میں کبھی سنانا نہیں.
اور اگر سنا دیا تو اب حدیث مجھ سے سنتے چلے جاؤ. مولا فرماتے ہیں، میرا سید فرماتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر بھوگے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے نہیں. کہنے لگے پہلا وہ جو ظالم بادشاہ ہے، جب تک یہاں پہ بھگت نہیں لے گا اپنی کارستانیوں کا بدلہ تب تک جائے گا نہیں. دوسرا وہ جس نے ماں باپ کو ستایا ہوگا، ماں باپ کا. تیسرا وہ کہ جس نے اپنے رشتہ داروں کو دے کے جتایا ہوگا. ہاں تو پہلے ہی سوچ کے دینا کہ لگے نیکی کر اور صلوات پڑھ محمد کہاں سے باتیں کہاں پہنچ جاتی ہے. کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی حج میں اگر دنیا کا چاہتے ہو انشاءاللہ غریب نہیں ہوگے. تمہاری امیری کی گارنٹی پھر اللہ لے لیتا ہے. تیری امیری کی لاج اللہ بچا لیتا ہے، اور جس کی لاج اللہ بچانے آ جائے پھر دنیا اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. دنیا نے تو سوچا تھا نا کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، ہاں امام حسین کے خاندان کو قتل کر دیا. دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ اب کوئی حسین پیدا نہیں ہوگا، لیکن سید سجاد نے دربار میں بتا دیا دربار تیرا ہوگا، حکومت تیری ہوگی، تخت تیرا ہوگا، تاج تیرا ہوگا. اور دیکھ اگر تو بولے تو تو جیتا، سب کچھ تیرا ہو، اور حسین کا سجاد بولے تو حسین جیتا. کہنے لگے کہ یہ امام حسین کہنے لگے میں بات کر رہا زیارت کی، ہے نا، کہ حج بھی کرو اور زیارت بھی کرو. حج کے لیے قرضہ لے کے نہیں جا سکتے، زیارت کے لیے قرضہ لے کے جا سکتے ہو. مولا نے فرمایا ذمہ دار میں ہوں. امام صادق فرماتے ہیں میری گارنٹی ہے میں واپس کرواؤں گا. ہے نا جی صاحب. امام کہتے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ. اگر آپ زیارت کے لیے نہیں گئے ہیں تو میرا جملہ یاد رکھیے گا عزیزو کہ آپ کا دنیا میں آنا اور جانا بس ایک چکر ہو سکتا ہے، مقصد آپ کا پورا نہیں ہوا ہے. پھر اگر جو لوگ پیسے رکھتے ہوئے بھی نہیں جاتے ہیں، پیسے رکھتے ہوئے بھی جو لوگ نہیں جاتے ہیں نا، تو پھر وہ کس زبان سے اب میں کیسے جملے ادا کروں، کیسے کہوں. لیکن بہرحال اب میں یہ نہیں کہہ سکتا. عزاداروں کی منزلت بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے. کبھی پڑھوں گا کہ عزادار تیرے قدموں کی فضیلت کیا ہے. یہ جو تم مجلس آج یہاں کر رہے ہو نا، اگر خلوص سے یہاں کر لیے نا، جب عرش کے نیچے مجلس ہوگی، کتاب نہ دکھاؤں اس منبر پہ کبھی آنے نہیں دینا. حسین کی مجلس عرش کے نیچے ہوگی. اب وہ کبھی پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ اس میں کون کون شریک ہوگا، کون ذاکر ہوگا، کون سننے والا ہوگا. بہرحال عزیزان گرامی آپ کی قدر بہت زیادہ ہے. کہنے لگے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا جملے. کہنے لگے آپ کا بس ایک چکر ہے. اب آپ زیارتوں کے اندر پڑھتے ہیں کاش کربلا کے میدان میں ہوتے. اب پڑھتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں اگر ہم حسین کے نام کے اوپر اپنا مال قربان نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اولاد اور جان کی بات تو دور کی ہے نا جی صاحب. تو نہیں سوچیں، حسین ذمہ دار ہے. انشاءاللہ جائیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائیں. اذان گرامی قدر امام حسین علیہ السلام کی منزلت، امام حسین کا رتبہ کتنا عظیم ہے، حسین کتنا بلند ہے حسین. اگر ان آنسوؤں کے ہی واقعات پڑھوں میں آپ کے سامنے 8-10 واقعات پڑھ سکتا ہوں کہ جس صرف آنسوؤں کی بخشش ہے. ارے یہ تمہارے آنسو اگر کسی غیر پہ گر جاتے ہیں نا تو اس غیر کی بخشش کے ضامن بن جاتے ہیں. ہاں عزیزو یہ ایام بڑی مصیبت کے ہیں، بڑے سخت ایام ہیں. مجھے حکم دیا تھا برادر نے جناب شیری کے مصائب، لیکن میں اپنے اوپر قرض سمجھتا ہوں. پھر کبھی چونکہ آج آخری مجلس آ گئی، الوداعی مجلس ہے میری. اور عزیزو جناب سکینہ کے مصائب اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں اللہ اکبر کہ اگر آپ پڑھنے پہ آ جائیں نا جو کتابوں میں لکھیں، میں سمجھتا ہوں پورے عاشور کے بعد سے لے کر آپ جو ہے وہ 8 ربیع الاول تک سکینہ کے مصائب پڑھ سکتے ہیں. بہت مظلومہ ہے، بہت مظلومہ ہے، جس کی زندگی کم ہے، جس کا سفر زیادہ ہے. میں نے پہلے دن پڑھا تھا، پھر جملہ دہراؤں گا، سکینہ کی سانس ایک تھی، تماچے 4 تھے. اللہ سکینہ نے کیسے تماچے کھائے
کہ لگے سکینہ کا رخسار آج بھی نیلا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم دمشقی کا واقعہ پڑھتا ہوں اس لیے کہ میں نے جملہ ادا کیا ہے، لہٰذا آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے۔ ابراہیم دمشقی شام کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ بیٹی، ان کی 3 بیٹیاں تھیں، تینوں دن بیٹیوں کے خواب میں آ کر کہتے ہیں اپنے بابا سے کہہ دو میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر درست کر دے، میری قبر میں پانی آ گیا ہے۔ ہاں، روایت میں اتنے ہی جملے لکھے ہیں، لیکن یہ جملہ میں پڑھتا ہوں کہ عزیزو اب سکینہ کو پانی کا کیا کام ہو؟ ارے ساری زندگی جو پانی مانگتی رہی، ارے 446 میل تک جو سکینہ وہ بھی اماں سے پانی پانی اناتشان، اب اس کی قبر میں پانی کا کیا مسئلہ؟ اللہ اکبر۔ میں مختصر کر رہا ہوں روایت کو، کہتے ہیں بہت بڑی روایت ہے، کہتے ہیں کہ سید نے جو ابراہیم دمشقی نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ زانوں پہ لے کے باوضو ہو کر طہارت ہو کے ننھا سا لاشا زانوں پر، اور لوگ جو ہے نا وہ قبر بنا رہے تھے۔ جب قبر بنا چکے ہیں نا، ایک مرتبہ وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا نا تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ چیخ مار کے کیوں بے ہوش ہوئے؟ کہ جب میں سکینہ کو رکھ رہا تھا نا تو رخسار پر سے کپڑا ہٹ گیا، میں نے کیا دیکھا؟ سکینہ کا رخسار، سکینہ کا رخسار ارے آج بھی نیلا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا مظلومیت ہے جناب سکینہ کی۔ اللہ تمہاری بچیاں سلامت رہیں، تمہاری بہنیں سلامت رہیں، تمہاری بیٹیاں سلامت رہیں۔ ارے کسی کی بیٹی ایسے نہ اجڑے جیسے حسین کی یتیمہ، کسی کی بچی ایسے تماچے نہ کھائے جیسے سکینہ نے تماچے کھائے۔ عزیزو اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو بتا دوں میں نے پڑھا نہیں تھا، لیکن آپ کی آوازیں آپ کا درد بتا رہا ہے کہ جملہ پڑھ دوں۔ میں روایت پہلے دن پڑھ چکا۔ عزیزو جب جناب سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے ہیں نا، بھائی آج ہمارے یہاں جب گوشوارے پہنائے جاتے ہیں نا بچوں کو، تو ہمارے یہاں پر آپ نے دیکھیں گے اوزار ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ گول گول پینچ دے دیا جاتا ہے۔ جو میری مائیں میری بہنیں زیادہ بہتر جانیں گی، لیکن جب کل کا دور ہوتا تھا نا تو اوزار تو اس انداز کے تھے نہیں، تو کہتے ہیں کہ بندوں میں گرہیں لگا دی جاتی تھی، گرہیں لگا دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ملون کہتا ہے کہ بندوں میں گرہیں لگی ہوئی تھی، میں اتارنا چاہتا تھا لیکن اتر نہیں رہے تھے نا، تو ملون کہتا ہے میں نے بندوں کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اب جو بندوں کو کھینچا ہے میری جانب دیکھیے گا، وہ کہتا ہے عزیزو آپ کے گھر میں بچے ہونا، ذرا جا کے بچوں کے کانوں کو گھسیٹیے گا۔ عزیزو اگر کان کو گھسیٹو گے نا بچہ پنجے کے بل بلند ہو جائے گا۔ وہ ملون کہتا ہے جب میں نے بندوں کو گھسیٹا ہے، سکینہ زمین سے کچھ مقدار بھر اوپر اچھل گئی ہے۔ سکینہ زمین سے اچھلی اور اچھل کر منہ کے بل زمین پر گری ہے اور چیخ مار کر کہا اے چچا عباس، تمہاری آوازیں سلامت رہیں۔ سیدہ زہرا کی تمہاری آوازیں پسند ہیں، اللہ تمہارا گریا، تم سلامت رہو، شاد و آباد رہو، جیتے رہو، روتے جانا، دعا کرتے جانا۔ میں نے جن سے وعدہ کیا تھا آپ کے لیے مصائب میں دعا کروں گا، اللہ ان تمام لوگوں کے لیے مصائب میں دعا ہے، اللہ بیماروں کو شفا دے دینا۔ عزیزو روایت سنیے، روایت کہتی ہے، میں نے سفر کی روایت ختم کی۔ عزیزو روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ دربار میں پہنچا ہے نا، ایک مرتبہ یزید ملعون کو خبر ہوئی کہ حسین کے سینے پہ سونے والی بچی بھی اس قافلے میں ساتھ میں ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ سکینہ کو آگے لایا جائے، سکینہ کو آگے لایا گیا۔ ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھے بڑا پیار کرتا تھا۔ کہا ہاں میرا بابا مجھے بڑا پیار کرتا تھا، مجھے میرے بابا کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے اے بچی کیا اپنے بابا سے ملے گی؟ کہا کیوں نہ ملوں گی۔ ایک مرتبہ اس نے جو دشت پہ کپڑا پڑا ہوا تھا اسے ہٹا دیا۔ اللہ کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے جو سکینہ نے دیکھا۔ ارے حسین کا کٹا ہوا سر تھا، دشت میں رکھا ہوا تھا، ملعون کے ہاتھ میں خاردار چھڑی تھی جس سے امام مظلوم
ہاں عزیزو، ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے بچی ملے گی؟ کہنے لگا کیوں نہ ملے گی۔ سکینہ آگے بڑھنے لگی، اس ملعون نے اسے چھڑی سے اشارہ کیا، کہتا ہے بچی نہیں ایسے نہیں، بچی آگے نہیں بڑھنا، بچی وہیں بیٹھ جا، میں تو تب سمجھوں گا کہ تیرا بابا تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا جب یہ سر اٹھے اور تیری گود میں آ جائے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ سکینہ زمین پر بیٹھ گئی، اپنا جلا دامن پھیلا دیا اور پھیلا کر کہا اے بابا، ظالم کا دربار ہے، تیری محبت کا امتحان ہے، بابا میری گود میں آ جا۔ ارے حسین کا سر بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آ گیا۔ سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا اور آواز دی اے بابا، آپ کے بعد تماچے لگائے گے بابا۔ میرے بندے چھین لیے گئے، اجرکم اللہ، میں نے ختم کر دیے مسائل۔ اللہ تمہیں سلامت رہو، تم شاد و آباد رہو۔ ہاں عزیزو سن لیجئے، جناب سکینہ کی شہادت یوں تو بعد میں ہے، لیکن پورا عشرہ یاد سکینہ کے عنوان سے ہر جگہ تمام جگہ منایا جا رہا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ امام سید سجاد کہتے ہیں جب مولا سے پوچھا مولا سب سے زیادہ آپ کو کون سی چیزیں رلاتی ہیں، مولا نے کہا 7 ظلم ایسے ہیں کہ جو شام میں ہوئے ہیں جو عابد بیمار کو بہت رلاتے ہیں۔ کہا مولا کون سے ظلم ہیں؟ کہ لگے پہلا ظلم تو یہ تھا کہ ہمیں شام کے بازاروں میں ایسے گھسیٹا جا رہا تھا جیسے غلاموں کو گھسیٹا جاتا ہے، ہمیں وہاں لا کے کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر غلاموں کو بیچا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے شام کے بازار میں تیسرا ظلم یہ تھا آئینہ کاری کی گئی تھی۔ چوتھا ظلم یہ تھا کہ ہمیں دربار میں لے جایا گیا جہاں 700 کرسی نشین ہیں اور میری مائیں میری بہنیں بے مکنا و چادر تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جو ہے نا میرے مولا فرماتے ہیں جو شام میں ظلم ہوا ہے نا، مولا فرماتے ہیں کہ قید خانہ وہ تھا جس پر چھت نہیں تھی، دن میں دھوپ آتی تھی، رات کو اوس آتی تھی۔ پھر میرا مولا ایک مرتبہ ہاتھوں کو سمیٹ کے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اللہ کسی بھائی کو زندگی میں وہ موقع نہ دے کہ وہ اپنی ننھی بہن کو قید خانے میں دفنا رہا ہو۔ ارے میرے لیے بڑا سخت تھا کہ میری ننھی سکینہ کو قید خانے میں دفنانا۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں مجھے سکینہ کے سوالات بہت رلاتے ہیں۔ کہنے لگے مولا کون سے سوالات ہیں؟ کہنے لگے جب بچی پرندوں کو دیکھتی تھی نا پوچھتے بھیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا تھا تلاش رزق میں۔ شام کو پھر پرندے جاتے کہا بھیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا تھا یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ میری بہنیں کہتی تھی بھیا ہمیں مدینے جانا نصیب نہیں ہوگا۔ ارے جو مدینہ کرتی تھی وہ زندان شام میں سو گئی۔ تم سلامت رہو، شاد و آباد رہو۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، طویل مسائل میں نے مختصر کر دیے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک شب کو سکینہ کو ہلکی سی نیند آئی ہے۔ سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی، ہلکی سی نیند آئی، خواب میں بابا کو دیکھا، اٹھی، زندان کے چاروں گوشے میں بابا حسین کی آواز لگا کے رونا شروع کیا۔ بیویوں نے سمجھایا بیٹا تو نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ کہتی نا بھی میرا بابا آیا تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا سکینہ میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ جب شور گریہ بلند ہوا نا یزید کے گھر تک آواز پہنچی، کہتے ہیں کہ بچی کی تسلی کے لیے حسین کا کٹا ہوا سر بھیجا گیا۔ اللہ کسی بچی کو ایسی تسلی نہ ملے جیسے زندان میں سکینہ کو تسلی ملی ہے۔ مولا مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میں پڑھ سکوں کہ کٹا ہوا سر آیا، مظلومہ نے یتیمہ نے سکینہ نے آغوش میں لیا اور لینے کے بعد منہ پہ منہ رکھ دیا اور بیان کرنا شروع کیے۔ کہتی ہے بابا ابھی تو آئے تھے، آج سلامت تھے، ابھی تو آئے تھے میرے بابا لینے کے لیے۔ کہنے لگے میرے بابا ابھی تو سلامت تھے نا، ابھی تو لینے کے لیے آئے تھے۔ کہنے لگے بچی بین کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ جب بچی خاموش ہوئی ہے سید سجاد نے نبض پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد ایک مرتبہ زینب کو دیکھ کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بھی اماں میری بہن سکینہ اس دنیا سے چلی گئی۔ کرو ماتم، کرو ماتم، کرو ماتم، حق یہی ہے۔
روایت کہتی ہے غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ آئی، تختہ غسل پہ لٹا دیا گیا. میں نے ختم کر دی مصائب. جیسے ہی چاہتی ہے نا کہ سکینہ کے کرتے کو سکینہ کے بدن سے الگ کرے کہ ایک مرتبہ سکینہ کی چمڑی ادھڑنے لگتی ہے، وہ روتی ہوئی چیختی ہوئی. ایک مرتبہ کہتی ہے سیدہ سجاد کہ تمہاری بہن سکینہ بیمار تھی. کہنا نہ بیمار نہیں تھی، تو ایسا کہتی کیوں ہے؟ کہ جب کرتا الگ کرنا چاہتی ہوں سکینہ کی چمڑی بھی ادھڑنے لگتی ہے. کہ اتنے تازیہ نے کھائے کہ زخموں میں کرتا در آیا. سید سجاد نے ننھا سا لاشا اٹھایا، قبر کے حوالے کر دیا. 2 ہاتھ نکلے، لابد بیمار، میری بچی کو میرے حوالے کر دے. میں نے مختصر کر دی، بالکل مختصر کر دی مصائب. روایت کہتی ہے جب رہائی ملی ہے نا، سید سجاد نے قبر پر ہاتھ رکھ کر کہا بہنا چلو نا، مدینے نہیں چلو گی؟ صبح شام مدینہ کرتی تھی، چلو نا بہنا. بس ایک مرتبہ قبر لرز کر کہتی ہے بھیا خدا حافظ، مدینہ تمہیں مبارک ہو، اب تو ہم ہمیشہ زندہ میں رہیں گے. جب مدینے جانا صغرا کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا اچھا ہوا کربلا نہیں آئی، ورنہ تیرے بھی تماچے لگتے، تیرے بھی گوشوارے چھینے جاتے. قافلہ تیار ہو گیا، قافلہ نکلنے لگا. شام کی عورتوں نے جناب زینب کی محمل کو گھیر لیا. گھیر کے کہتی ہیں بنت علی ہمیں معاف کرنا، ہمیں معلوم نہیں تھا آپ ہمارے شہر میں آئی تھی، آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، علی کی بیٹی ہیں، ہمیں معاف کر دینا. لیکن کوئی حاجت ہو تو بیان کرتے جاؤ. بس آخری جملے ہیں، ختم کر دیے مسائل. کچھ حاجت ہو تو بیان کرتے جاؤ. ایک مرتبہ زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، شامی عورتوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا علی کی بیٹی تم سے کچھ نہیں چاہتی ہے، بس علی کی بیٹی کی اتنی خواہش ہے کہ جب دن بھر کے کام کاج سے تمہیں فرصت مل جائے اور شب کا سناٹا چھا جائے تو زندان شام میں آ جانا. ایک چھوٹا سا دیا قبر سکینہ پہ جلا دینا، میری سکینہ کو اندھیرے سے بڑا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضم بقضائه تسلیم. پروردگار ہماری اس عبادت قبول فرما، ہماری اس بات کثیر عبادت میں شمار فرما، جو مبروس فرض و ادا فرما، جو بے روزگار روزی عنایت فرما، جو برسر روزگار ہے ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما. میرے معبود جن لوگوں نے فرش عزا بچھائی ہے، جو فرش عزا بچھاتے ہیں، جو حسین کی خدمت کرتے ہیں، جو حسین کے نام پر مومنین کو چاول کا ایک دانہ، تبرک کا ایک ٹکڑا، میرے معبود ایک ایک دانے کے بدلے ہزار نعمتیں اس دنیا اور اس اخروی دنیا میں عنایت. میرے معبود جتنے رونے والے تھے میرے معبود ان کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، یہ پتہ نہیں کون کس حوالے سے پریشان ہے. اللہ تجھے سکینہ کے مصائب کا واسطہ تمام رونے والوں کی حاجتوں کو پورا فرما. اے میرے معبود یہ سارے حسین کی محبت رکھتے ہیں، ان کے سینوں میں حسین پایا جاتا ہے. میرے معبود تجھے حسین کے حق کا واسطہ، حسین کی مظلومیت کا واسطہ میرے معبود ان سب کی مرادوں کو پورا فرما. ہاتھوں کو اٹھا لو، اس سزا خانے کی آخری مجلس ہے. ایک وسیلہ دیتا ہوں اور وہ وسیلہ خالی نہیں جاتا ہے. حسین آنکھوں کو بند کرو، اپنے آپ کو کربلا پہنچاؤ کہ حسین تیرے در کے بھکاری، تیرے در کے گداگر، تیرے در کے ہم بھک منگے، تیرے در کے منگتے. حسین اگر تیرے در سے نہیں ملے گا تو کس در پہ جائیں گے؟ حسین ہمیں پتہ ہے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ہم گنہگار ہیں، لیکن ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. اے حسین، اے حسین، حسین تجھے تیرے یتیم بچوں کا واسطہ، اے پروردگار تجھے حسین کے یتیم بچوں، اے حسین تجھے حسین کے یتیم بچوں کا واسطہ. یہ جتنے ہاتھ اٹھے میں کوئی ہاتھ اس بارگاہ سے خالی نہ جائے، سب کی مراد کو پورا فرما. سب سے عظیم دعا، اللہ ہم سب کو زائر کربلا، زائرین امام حسین علیہ السلام میں قرار فرما. ہمیں دنیا میں جلالت مطلبی ہاشمی، دنیا میں جنت جانا، کربلا جانا نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما.
اے میرے معبود سب سے عظیم دعا تیری آخری حجت یوسف زہرا وارث کربلا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین اور آبان میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ شیر پیاسا سوئے دریا کون روکے گا، چلا ایک شیر پیاسا سوئے دریا کون روکے گا، چلا ایک شیر پیاسا سوئے دریا کون روکے گا، بھلا شیر خدا کا آج رستہ کون روکے گا، چلا ایک شیر پیاسا سوئے دریا کون روکے گا، کہا عباس نے ساحل پہ جا کر فوج والوں سے، کہا عباس نے ساحل پہ جا کر فوج والوں سے، مجھے بھرنے سے اب مشق سکینہ کون روکے گا، چلا ایک شیر پیاسا سوئے دریا کون روکے گا، کٹا کر ہاتھ بھیا سو رہے ہو جا کر ساحل پر، کٹا کر ہاتھ بھیا سو رہے ہو جا کر ساحل پر، بہن کے سامنے اب آ کے پردہ کون روکے گا، چلا ایک شیر پیاسا سوئے دریا کون روکے گا، تماچے مار لو باقی کو یا گول کی یادیں لو، تماچے مار لو بچی کو یاد کی یادیں لو، تماچے مار لو بچی کو یا گول کی یادیں لو، تماچے مار لو بچی کو یاد کی یادیں لو، نہ اب زندہ ہے بابا اور نہ چچا کون روکے گا، چلا ایک شیر پیاسا سوئے دریا کون روکے گا، انہوں نے کہا پامال کر دو لاش قاسم کو، انہوں نے کہا پامال کر دو لاش قاسم کو، بھلا پامال کرنے سے لاشا کون روکے گا، چلا ایک شیر پیاسا سوئے دریا کون روکے گا، بھلا شیر خدا کا آج راستہ کون روکے گا، حسین حسین حسین۔ مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہے ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر
سر سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل سے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والے سو کے اب خاک میں کرتی ہے گزارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے اس کو بے درد سے ظالم نے اتارا بابا ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا ساتھ رہوار کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو ساتھ رو کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا میری غربت پہ چچا جان کے سر روتا ہے میری غربت پہ چچا جان کے سر روتا ہے ان کی غربت کیسے میں کروں گوارا بابا ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا یہ صدا قبر سے معصومہ کیا اے رونق یہ صدا قبر سے معصومہ کیا اے رونق ساتھ کایا کے چلے آنا دوبارہ بابا ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے اس کو بے درد سے ظالم نے اتارا بابا ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے باپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی باپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی
کرتی ہے خاک پہ اب تک وہ گزارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. شام میں بیڑی توف گرا پا، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. شام میں بیڑی توف گرا پا، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بے مغنا وہ بے چادر، بلوے میں پھوپھی مادر اور مجمع کفار عابد بیمار. شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی، بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی، آتا کی سپارائیں اور عالم تنہائی، وہ بے کس و لاچار عابد بیمار. شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. دربار میں سب اریاں آتے ہیں حرم کیاں، دربار میں سب اریاں آتے ہیں حرم کیا، اٹھنے لگا ایک طوفان، میں شرکس ہے ساما، جنبش میں ہے دربار عابد بیمار. شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. آؤں میں بیڑی توف گرا پاش، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. پائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر، پائی تو گھبرا کر بچی نے کہا تو کر، اس کشت میں ہے جو سر، وہ تو ہے سر سرور، کیسے کروں دیدار عابد بیمار. شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. کشور سے فرما دو گردن میری کھلوا دو، کشور سے فرما دو گردن میری کھلوا دو، سر بابا کا دلوا دو، یا اس کو یہ سمجھا دو مارے نہ ستم یار عابد بیمار. شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں، سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں، روداد سناؤں میں، سینے سے لگاؤں میں، دیکھے بڑا دربار عابد بیمار. شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا، حاکم نے یہ سن آیا تو اور ستم آیا، سرپوش کو سرکایا اور بچی کو دکھلایا، چلائی وہ ایک بار عابد بیمار. شام کا بازار
عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑی تو گرا شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دکھ کر کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر تم در آ جائیے ہاتھوں پر شک دیکھ لئیے منظر الفت کا ہو اظہار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دکھ کر کہنے لگی کر پیاری ہے اگر تم در آ جائیے ہاتھوں پر سب دیکھ لئیے منظر الفت کا ہو اظہار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار دفتر کی صدا سن کر پھر دشت دلا سے سر دفتر کی صدا سن کر پھر دشت دلا سے سر گودی میں گیا اٹھ کر نادان نے لپٹا کر سر پر رکھ رخسار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار جب بابا کا سر پایا دل بچی کا بھر آیا جب بابا کا سر آیا دل جی کا بڑھ آیا ہر ظلم کو دہرایا لوگوں نے جو سن پایا آنکھیں ہوئی خوبار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتم زندہ میں علی سے غم کرتے ہیں حرم آدم ماں پوچھتی ہے بے ہم کیوں آنکھ ہے یہ پورنم کیا مر گئے دلدار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار حسین 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 حسین